تو اس میں کون سی ایسی مشکل بات ہے جو ہم نہیں کر سکتے؟ وہ جی آپ تو تقوی والے ہیں، ہم تو بڑے گناہگار ہیں، یہ کہہ کر ہر حرام کرتے ہیں، اور جی ہم تو دیکھو یہ ایک تقسیم آئی ہے لفظی جس نے بڑا نقصان پہنچا ہے۔ آپ تو جی دیندار لوگ ہیں، ہم دنیا دار لوگ ہیں۔ آپ دیندار ہیں، آپ کو تو کوئی غلطی نہیں کرنی چاہیے، اور ہم دنیا دار ہیں، ہم شراب بھی پئیں تو ٹھیک۔ آپ تو داڑھی والے ہیں، آپ کی تو نظر بھی کسی طرف نہیں جانی چاہیے، اور ہم دنیا دار ہیں، ہم ساری رات زنا کریں تو کوئی بات نہیں کہ ہم دنیا دار ہیں۔ آپ دیندار ہیں، آپ کو دکان پہ غلط نہیں تولنا چاہیے، ہم دنیا دار ہیں، ہم ملاوٹ کریں، کھوٹ کریں، غلط تولیں، ہیرا پھیری کریں۔ بھائیو ہر آدمی دنیا دار ہے، ہر آدمی دیندار، جو اس دنیا میں رہتا ہے وہ دنیا دار ہے، جو مسلمان ہے وہ دیندار ہے۔ ہم دیندار ہیں، اس نے ہمارے اندر تکبر پیدا کر دیا۔ ہم دنیا دار ہیں، اس نے ان کے اندر گناہوں کی کثرت پیدا کر دی۔ وہ جو ہم تو گناہ گار لوگ ہیں، ہم دیندار ہیں، یہ بھی ایک تکبر ہے۔ ہم علماء ہیں، علماء، یہ بھی ایک تکبر ہے۔ میں ایک دفعہ گیا، برائمنٹ سے پڑھتا تھا گورنمنٹ کالج، میرے دوست آ گئے، نیو ہاسٹل میں شفٹ ہو گئے، ان سے ملنے گیا تو ایک ہمارا سینٹرل ماڈل اسکول کا ساتھی تھا، ہم سے 1 سال آگے، ڈاکٹر ظہیر، اب وہ فیصل آباد میں ہوتا ہے، وہ چلا گیا کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج۔ تو شام کو ہم نیو ہاسٹل میں سارے اکٹھے، میں ریونڈ سے درویش سر، وہ سارے بڑے بابو صابو بنے ہوئے، تو وہ ظہیر میرے سامنے بیٹھا تھا اور میں یہاں بیٹھا تھا، اور نیو ہاسٹل کی کینٹین باہر ٹیبل لگے ہوئے تھے صحن میں، اس میں ہم کچھ سنیکس وغیرہ کھا رہے تھے۔ مجھ سے پوچھتا ہے طارق کیا کر رہے ہو؟ میں کہا میں مولوی بن رہا ہوں۔ اچھا ہم اسکول سے اکٹھے تھے، وہ میرے گھر کو، خاندانی حالات کو اچھی طرح جانتا، لیکن مولوی کے لفظ کی جو حقارت تھی، وہ مجھ سے کہنے لگا تو روٹی کہاں سے کھاؤ گے؟ روٹی کہاں سے کھاؤ؟ ایسے بیٹھا تھا۔ میں نے کہا اللہ کھلائے گا۔ کہنے لگا اللہ آسمان سے پھینکے گا؟ بے تکلفی تھی نا تو میں نے کہا تو کہاں سے کھائے گا؟ اب دیکھو وہ یہاں بیٹھا ہوا تھا ایسے ٹیکے لگا، میں کہا تو کہاں سے کھائے گا؟ میں ڈاکٹر بن رہا ہوں۔ سمجھے کہ میں نے ڈاکٹری کھوائے گی۔ میں کہا تو ڈاکٹر بن کے کھا لے گا تو میں مولوی بن کے بھی کھا لوں گا۔ وہ چند دن پہلے مجھے ملا، کہا میرے بچے تو سارے تیرے فین ہیں، سارا دن تیرے بیان سنتے ہیں۔ اب اس میں کون سی مشکل بات ہے جو ہم سے نہیں ہو سکتی؟ بھائیو سب دیندار ہیں، سب دنیا دار ہیں، اس تقسیم کو توڑو کہ آپ تو دیندار ہیں۔ تو اب اس کے 2 نقصان ہیں کہ وہ کہتا ہے کہ طارق جمیل سے تو خطا ہونی نہیں چاہیے، یہ دیندار ہے، اور طارق جمیل کہتا میں بڑا سپر مین ہوں، میں دیندار ہوں۔ دوسرے کا تاثر غلط ہو گیا کہ یہ تو اب غلطی کر نہیں سکتا، اس نے پگڑی باندھ لی، اس نے داڑھی رکھ لی، اور اس نے ممبر پہ بیٹھ، یہ تو اب ہو گیا فرشتہ، یہ تو گناہ کر ہی نہیں سکتا۔ اس کا ذہن خراب ہوا، میرا ذہن خراب ہوا کہ میں تو بہت نیک آدمی ہوں۔ دنیا دار سے کیا ہوا؟ اس نے ہر شریعت کا قاعدہ توڑ کے ہر حرام میں منہ مارا اور کہا میں تو دنیا دار ہوں۔ اس کا نقصان یوں ہوا، میرا نقصان کیسے ہوا؟ میں نے اسے حقیر نظروں سے دیکھا، یہ بھی کوئی انسان ہے؟ جوئے کھیلتا ہے، شرابیں پیتا ہے۔ تو بھائیو ہر انسان مسلمان دنیا دار ہے، ہر مسلمان دیندار ہے۔ تو یہ ہدایت کی کتاب ہے، لیکن کس کے لیے؟ جو تقوی اختیار کرے۔ تقوی اختیار کرنے کے لیے کوئی جنگلوں میں نہیں جانا پڑتا، یہ چند باتیں کر لو تو تقوی آ جائے گا۔ دیکھو ابو علی رحمۃ اللہ علیہ 6 صدی کے ایک عالم ہیں بغداد میں، وہ درس قرآن انہوں نے شروع کیا، سورہ بقرہ سے شروع کیا،
26 برس گزر گئے، سورہ بقرہ ختم نہیں ہوئی اور وہ مر گئے۔ اب میں 1 گھنٹے میں سورۃ بقرہ تو ان کی تو سنا، میں تو چند آیات ہی بتا سکتا۔ تو اس کے بعد ایک آیت میرے ذہن میں تھی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے آگے کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون۔ پہلے اللہ اپنا تعارف لے کے آ رہا ہے، سورۃ فاتحہ میں لے کے آ رہا ہے۔ اللہ کو سب سے زیادہ پسند اپنی تعریف ہے۔ اللہ کو دعوت دینے والا کیوں پسند ہے؟ اس کی تعریف کر رہا ہے۔ چاہے تبلیغ والے سادہ اللہ خالق، اللہ مالک، اللہ رازق، اللہ خوش ہوتا۔ زمین چھوٹی آسمان بڑا، انتہائی احمقانہ بات، پر اللہ بہت خوش ہوتا ہے کہ میری تعریف ہو رہی۔ المخلوق کی خالق کے ساتھ کوئی نسبت نہیں ہوتی کہ وہ دکان چھوٹی اور اللہ بڑا، زمین چھوٹی، زمین تشائی کوئی نہیں، آسمان چھوٹے اور اللہ بڑے۔ لیکن میں کہتا ہوں اللہ اس میں بھی خوش ہوتا ہو۔ اللہ کو اپنی تعریف پسند ہے تو قرآن شروع کیا الحمد سے، سب تعریف۔ ایک ہوتی مدح، ایک ہوتی حمد۔ مدح ہے خوشامد، اور مدح ہے کسی عوض میں۔ خوشامد کو بھی مدح کہتے ہیں، اور کسی احسان کے بدلے میں تعریف کرنے کو مدح کہتے ہیں۔ اور حمد ہوتا ہے کہ وہ کچھ بھی نہ کرے، وہ ذات ہے ہی قابل تعریف، اس کی تعریف اس کا حق ہے، اس کا حق ہے۔ تو جس میں کوئی خوبی دیکھو اس کی تعریف کیا کرو، خوشامد نہ کیا کرو، تعریف۔ آپ نے حدیث سنی ہوگی مشہور، جو تمہاری تعریف کرے اس کے منہ میں مٹی ڈالو، سنیے نا؟ تعریف مراد نہیں ہے، خوشامد مراد۔ تو خوشامد آدمی کو تباہ کر دیتی، اور اس کی حوصلہ افزائی نہ کرنا بھی اس کو توڑ کے رکھ دیتا۔ اس لیے میرے نبی نے خود اپنے صحابہ کی تعریف کی۔ تو خوشامد ہمارے دینی حلقوں میں بھی ہے، تھوڑا سا کوئی دنیا کے لحاظ سے بڑا ہو جائے اس کی خوشامد، کوئی دین کے لحاظ سے بڑا ہو جائے اس کی خوشامد۔ ہمیں ایک بڑے شیخ سے ملنے کی، ہمارے بڑے مشائخ میں سے، اس کے چشتی سلسلے کے، تو وہ تشریف فرما تھے، ہماری جماعت گئی، ان کے مریدین بیٹھے تھے۔ کہ میں آپ کو دیکھو آنکھوں دیکھا بتا رہا ہوں، سنا ہوا نہیں بتا رہا ہوں۔ تو پیر صاحب کچھ بولنے لگے تو انہوں نے کہا ہوتا نا بعض اوقات آدمی بات کرنے سے پہلے، جیسے یہ گانے والے وہ راگ لاپتے ہیں تاکہ اس راگ پہ گانے کو لا سکے۔ تھوڑی تھوڑی میرے اس زمانے پرانے کی یادیں الو کی پٹھی آ جاتی ہیں۔ وہ فرمانے لگے، ابھی انہوں نے اتنا ہی کیا تھا تو مریدین کہنے لگے سبحان اللہ۔ میں نے اتنی مشکل سے اپنی ہنسی کو روکا، وہ کرما لیو کو پیر نو بولن تا دیو، خالی سبحان اللہ۔ یہ ہیں وہ پیر مرید جو پیروں کے بیڑے غرق کر دیتے۔ ہماری کوئی دنیا میں بڑا بن جائے، افسر بن جائے، بڑا ذمہ دار ہو، بڑا تاجر ہو، بس اس کو اتنا مکھن لگاتے ہیں کہ وہ بے وقوف سمجھتا ہے میرے تو بڑا افلاطون ہی دنیا اس کوئی۔ اور جو کوئی دین میں بڑا ہو جائے تو اس کو اتنا مکھن لگاتے ہیں وہ سمجھتا ہے آج کا جنید بغدادی میں ہی ہوں۔ تو یہ دھوکہ نہ دینا کسی کو۔ میں نے تعریف کرنے میں کبھی بخل نہیں کی، بچے میں، بڑے میں، بیٹے میں، نوکر میں، دوست میں، کسی میں اس کی کھل کے تعریف کر دو، اس کا حق۔ خوشامد نہیں کی زندگی بھر، اور تعریف میں بخل نہیں کیا، خوشامد کے قریب نہیں گیا، یہ منافقت ہے۔ ہمارا دوست سے کہنے لگا، ایک وزیر سے میں ملنے گیا، کہنے لگا اس کو میں نے گلا کیا تیرے کام دیکھ کیسے ہو رہے ہیں، سارا کام گڑبڑ ہو رہا ہے۔ کہ میں تمہیں اپنے مشیر بتاؤں کیسے ہیں میرے مشیر، تم دیکھنا کہ جب ایسے میرے مشیر ہوں گے تو میں خواب کام کروں گا۔
کہا کیا دیکھنا؟ کہ اس نے بیل بجائی، کہا فلاں کو بلاؤ، اس کا جو ساتھ تھا پیے وغیرہ جو بھی تھا، تو اسے کہتا ہے سنیں، یہ سندھ کی بات، سائیں سنا ہے خشک سالی ہے، بارشیں کوئی نہیں ہوئیں۔ ہاں سائیں، دیہات اجڑ گئے، پانی کا قطرہ نہیں ہے، لوگ بھی تھر کے لوگ بھی مر رہے ہیں۔ جی آپ نے سائیں سچ کہا ہے، تشریف لے جائیں۔ بیل بجائے، دوسرے کو بلاؤ، وہ آ گئے۔ سائیں سنا ہے بڑی بارشیں ہوئی ہیں، بڑی ہاں سائیں طوفان آئے پڑے ہیں، جانور چ بہ گئے، گھر بہ گئے سائیں، دیہات تباہ ہو گئے سائیں۔ انہوں نے کہا یہ میرے مشیر ہے، میں کیا حکومت چلا۔ تو دیکھو خوشامد حرام ہے اور تعریف نہ کرنا بخل ہے۔ اپنے شاگرد کی کرو، اپنی بیوی کی کرو، اپنے بچوں کی کرو، اپنے بھائیوں کی، اپنی بہنوں کی، اپنی ماں کی، اپنے باپ کی، اپنے استاد کی، تو اس میں حوصلہ پیدا ہوگا اور آپ کا ظرف بڑا ہوگا۔ چونکہ جب آدمی خوشامد سنتا ہے نا، پھر وہ اپنے سامنے کسی کی تعریف بھی نہیں سنتا، کہتا بس تسی میرے واسطے ہی بولی رکھو۔